جون 2025 کا آغاز ایک غیر معمولی کشیدگی کے ساتھ ہوا۔ خلیج فارس کے گرد گہرے بادل چھا چکے تھے۔ دنیا کی نظریں یوکرین اور غزہ کی جنگ پر جمی ہوئی تھیں، مگر مشرق وسطیٰ کے دل میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک خاموش اور خطرناک جنگ بھڑکنے والی تھی۔ یہ جنگ 11 جون کی رات شروع ہوئی، جب اسرائیل نے بیک وقت 3 ایرانی شہروں پر خفیہ حملے کیے۔ تہران کے نواح میں پاسداران انقلاب کے ڈرون کنٹرول سینٹر، تبریز کی ایک میزائل فیکٹری اور قم کے قریب ایک پراسرار سائبر ڈھانچے پر۔ یہ حملے صرف تباہی کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ اسرائیل کا ایران کی طرف ایک پیغام بھی تھا کہ ہم تمہیں تمہارے گھروں میں بھی مار سکتے ہیں۔ ایران حیران تھا اور پوری طرح خاموشی چھا گئی۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ ان حملوں سے صرف چند منٹ پہلے ایران کے ریڈار سسٹمز جام کیے گئے تھے، تو تہران کے اعلیٰ حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ موساد نے نہ صرف ریڈارز کو نکارا کیا، بلکہ اندرونی معلومات کی بنیاد پر 2 اہم ترین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ یہ محض انٹیلیجنس نہیں تھی، بلکہ یہ ایران کی سیکورٹی کے خلاف بھی ایک اعلان جنگ تھا۔ اس کے بعد جو 11 دن گزرے وہ ایرانی اور اسرائیلی عوام کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ ہر رات اسرائیلی لڑاکا طیارے F-35 F-16 ایرانی فضا میں گھس آتے، ریڈار بیسز، ڈرون لانچنگ پوائنٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بناتے۔ اسرائیل کردستان، اصفہان، سیستان اور بلوچستان کے علاقوں میں خاص طور پر حملے کر رہا تھا، اور موساد کے زمینی ایجنٹس ٹارگٹس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ جواب میں ایران نے بھی پوری طاقت سے وار کیے۔ تہران نے فتح اور ذوالفقار جیسے بیلسٹک میزائل فائر کیے، جو اسرائیل کے نیول بیسز، فوجی کیمپوں اور اہم تنصیبات تک جا پہنچے۔ ہر دن کی فضا میں بارود کی بو اور ہر رات دھماکوں کی گونج گونجتی رہی۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ جیسے سسٹمز مکمل دباؤ میں آ گئے۔ ایرانی میزائلوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے تیز رفتار ڈرونز بھی فائر کیے گئے، جو سستے اور خاموش تھے۔ اسرائیل کو ان سستے ڈرونز کو روکنے کے لیے اپنے قیمتی میزائل استعمال کرنے پڑے، جس سے اس کی ایئر ڈیفنس لاگت آسمان کو چھونے لگی۔ دفاع کے یہ جدید ترین نظام بھی بے بس ہوتے نظر آئے۔ جنگ دونوں جانب شدید تھی، مگر ظاہری نقصان ایران کا زیادہ تھا، کیونکہ اس کے سائنسدان شہید ہو رہے تھے اور نیوکلیر تنصیبات بھی خطرے میں آ گئی تھیں۔ مگر اسرائیل کا اصل ہدف یہاں پہ جنگ جیتنا نہیں تھا، وہ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر نیتنز اور فردو کی نیوکلیر تنصیبات کو۔ مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ نیتنز کی تنصیب زمین سے 80 میٹر نیچے واقع تھی۔ اسرائیلی طیارے بم ضرور گرا رہے تھے، لیکن نیچے موجود سینٹریفیوج لیبارٹریز محفوظ رہیں۔ اسرائیل کے پاس GBU-57 جیسے بم نہیں تھے جو کہ اتنی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ وہ صرف اوپری دفاتر، پاور لائنز یا ٹاورز کو نقصان پہنچا سکا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں کھینچ لیا۔ 22 جون کی رات دنیا نے وہ دیکھا جو کئی دہائیوں سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ امریکہ کا اسٹیلتھ B-2 اسپرٹ بمبار ایران کی فضا میں داخل ہوتا ہے۔ 2 B-2 بمبار خاموشی سے نیتنز اور فردو کی طرف بڑھے۔ ان کے ساتھ تھے GBU-57 میسو آرڈیننس پینٹریٹر بم، جو زمین میں 80 میٹر تک داخل ہو کر پھٹنے کی صلاحیت رکھتے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے پہلی مرتبہ ایران پر براہ راست GBU-57 بم گرا دیے۔ امریکہ کے مطابق ان بموں نے نیتنز کی سینٹریفیوج لیبارٹریز کو مکمل تباہ کر دیا۔ فردو میں یورینیم انرچڈ ذخیرہ بھی مٹا دیا گیا۔ یہ ایران کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا، کیونکہ جوہری سائنسدانوں کی ہلاکت نہ صرف سائنسی نقصان تھا بلکہ ایک جذباتی صدمہ بھی۔ دنیا نے سمجھا کہ شاید ایران کا جوہری خواب یہیں ختم ہو گیا ہے۔ مگر اس کے فوراً بعد ایران کا بیان آیا۔ تہران نے کہا، ہم پہلے ہی اپنی تمام نیوکلیر سرگرمیاں اور حساس مواد ان سائٹ سے منتقل کر چکے تھے۔ دشمن نے جو کچھ تباہ کیا وہ محض ڈھانچہ تھا۔ ہمارا پروگرام محفوظ ہے اور جاری رہے گا۔ ہم اپنا نیوکلیر حق کبھی ترک نہیں کریں گے۔ اسی رات ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایک اعلان کیا جس سے پوری دنیا لرز گئی۔ اگر ایک اور حملہ ہوا تو ہم ابنائے ہرمز بند کر دیں گے۔ یہ وہ تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے روزانہ دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔
ایران نے فوری طور پر اپنی افواجیں خلیج میں تعینات کی اور نور اور قادر میزائل نصب کیے۔ GPS جیمنگ ڈرون چھوڑے گئے، مگر ایران یہیں تک خاموش نہیں رہا۔ اگلی صبح 30 جون کو ایران نے امریکہ کو براہ راست نشانہ بنا لیا۔ قطر میں امریکی ایئر بیس الحدید ایئر بیس پر 7 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ یہ حملہ صرف قطر تک محدود نہیں رہا، عراق میں بھی موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنا دیا۔ عراق میں موجود عین الاسد ایئر بیس پر گرنے والے کروز میزائلوں نے ایک کیمپ کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد امریکی کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے حملے سے پہلے ہی بیسز خالی کر لی تھیں، جبکہ سیٹلائٹس اور کچھ عراقی رپورٹس کے مطابق دھواں اور تباہ شدہ عمارتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب معاملہ صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ کا نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا اس کشیدگی کے اثرات سے لرز رہی تھی، کیونکہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی اب جنگ میں کود چکی تھی۔ اسی موقع پر قطر میدان میں آیا، وہی قطر جو خاموش سفارتکاری کے لیے مشہور رہا ہے، جس کے ایران اور امریکہ دونوں سے گہرے تعلقات ہیں۔ قطر نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان بیک ڈور مذاکرات شروع کرائے۔ ایران نے 3 واضح مطالبات رکھے: امریکہ P2 حملے بند کرے، اسرائیل کی جارحیت روکی جائے اور ایران کے جوہری حق کو تسلیم کیا جائے۔ امریکہ نے مشروط آمادگی ظاہر کی، اسرائیل نے خاموشی اختیار کی، اور 24 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک بڑی جنگ سے پیچھے ہٹے۔ اس میں قطر نے غیر معمولی سازشی کا کردار بھی ادا کیا۔ ایران نے بھی محتاط انداز میں جنگ بندی کو قبول کیا، مگر بحران کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ ہم اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ یہ جنگ صرف بمبار طیاروں، میزائلوں اور سائنسدانوں کی قربانی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ ان خفیہ ہاتھوں، خاموش سازشوں اور زیر زمین جنگ کی مکمل تصویر تھی۔ B2 بمبار آئے، نیوکلیر سائٹس نشانہ بنی، اسرائیلی موساد نے گہری چالیں چلیں، اور آخرکار ایک چھوٹے سے ملک قطر نے دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امن دیر پا ہوگا، اور امریکہ نے کیا واقعی ایران کی نیوکلیر سائٹس تباہ کر دیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔